الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے چھٹا حصہ صفحہ نمبر 1130 پر مزدلفہ کی روانگی اور اس کا وقوف کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ترجمہ: جب عرفات سے تم واپس ہو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے نزدیک اللہ عز و جل کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا، اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں سے تھے۔ حدیث نمبر 1، صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب و عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہو گئی اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے یعنی مزدلفہ میں، اور قبلہ کی جانب منہ کر کے دعا و تکبیر و تحلیل و توحید میں مشغول رہے اور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔ حدیث نمبر 2، بہقی محمد بن قیس بن مخرمہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت روانہ ہوتے تھے جب آفتاب منہ کے سامنے ہوتا غروب سے پہلے، اور مزدلفہ سے بعد طلوع آفتاب روانہ ہوتے جب آفتاب چہرے کے سامنے ہوتا، اور ہم عرفات سے نہ جائیں گے جب تک آفتاب ڈوب نہ جائے، اور مزدلفہ سے طلوع کے قبل روانہ ہوں گے۔ ہمارا طریقہ بت پرستوں اور مشرکوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ نمبر 1، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے فوراً مزدلفہ کو چلو، اور امام کے ساتھ جانا افضل ہے، مگر وہ دیر کرے تو اس کا انتظار نہ کرو۔ نمبر 2، راستے بھر ذکر و درود و دعاؤ لبیک و زاری و بقا میں یعنی گریہ زاری، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونا، اس بات میں مشغول رہو، مصروف رہو۔ اس وقت کی کچھ دعائیں یہ ہیں: اللہم الیک افدت وفی رحمتک رغبت ومن سخطک رہبت ومن عذابک اشفقت فاقبل نسکی واعظم اجری وتقبل توبتی وارحم تضرعی واستجب دعائی واعطنی سؤلی اللہم لا تجعل ھذا آخر اہدنا من هذا الموقف الشریف العظیم وارزقنا العود الیہ مرات کثیرۃ بلطفک العمیم۔ نمبر 3، راستے میں جہاں گنجائش پاؤ اور اپنی یا دوسرے کی ایذا کا احتمال نہ ہو، تکلیف کا احتمال نہ ہو، اتنی دور تیز چلو، پیدل ہو خاص سوار۔ نمبر 4، جب مزدلفہ نظر آئے بشرط قدرت پیدل ہو لینا بہتر ہے،
جب مزدلفہ نظر آئے تو اگر قدرت ہے پیدل چلنے کی تو پیدل چلنا بہتر ہے، اور نہا کر داخل ہونا افضل۔ مزدلفہ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھو: اللہم ھذا جمع اسألک ان ترزقنی جوامع الخیر کلہ، اللہم رب المشعر الحرام ورب الرکن والمقام ورب البلد الحرام ورب المسجد الحرام، اسألک بنور وجہک الکریم ان تغفر لی ذنوبی وترحمنی وتجمع علی الہدی امری وتجعل التقوی زادی وزخری والآخرۃ مآبی وہب لی رضاک عنی فی الدنیا والآخرۃ یا من بیدہ الخیر کلہ اعطنی الخیر کلہ واصرف عنی الشر کلہ، اللہم حرم لحمی وعظمی وشحمی وشعری وسائر جوارحی علی النار یا ارحم الراحمین۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز۔ نمبر 5، وہاں پہنچ کر حتی الامکان جبل قزح کے پاس راستہ سے بچ کر اترو، ورنہ پھر جہاں جگہ ملے وہاں سے اتر جاؤ۔ نمبر 6، غالباً وہاں پہنچتے پہنچتے شفق ڈوب جائے گی، شفق ابیض ڈوب جائے گی، یعنی مغرب کا وقت نکل جائے گا۔ اونٹ کھولنے، اسباب اتارنے سے پہلے امام کے ساتھ مغرب و عشاء پڑھو، اور اگر وقت مغرب کا باقی بھی رہے، جب بھی ابھی مغرب ہرگز نہ پڑھو، نہ عرفات میں پڑھو نہ راہ میں، کہ اس دن یہاں نماز مغرب وقت مغرب میں پڑھنا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پڑھ لو گے عشاء کے وقت پھر پڑھنی ہوگی، اگر تم پہلے پڑھ لو گے مغرب کے وقت میں تو عشاء کے وقت پھر پڑھنی ہوگی۔ غرض یہاں پہنچ کر مغرب وقت عشاء میں بنیت ادا نہ بنیت قضا حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھو، یعنی مغرب جو ہے یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور پڑھنی بھی بنیت ادا ہی ہے، قضا کی نیت سے نہیں پڑھنی۔ حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھو، مغرب کا سلام پھیرتے ہی معاً عشاء کی جماعت ہوگی، مغرب کا سلام پھیرتے ہی ساتھ ہی عشاء کی جماعت ہوگی۔ عشاء کے فرض پڑھ لو، اس کے بعد مغرب و عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھو، اور اگر امام کے ساتھ جماعت نہ مل سکے تو اپنی جماعت کر لو، اور نہ ہو سکے تو تنہا پڑھو، لیکن مغرب و عشاء اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ جو مغرب کی سنتیں ہیں وہ عشاء کے فرضوں کے بعد سنت اور وتر پھر پڑھے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، یہ مغرب وقت عشاء میں پڑھنی اسی کے لیے خاص ہے جو مزدلفہ کو آئے، اور اگر عرفات ہی میں رات کو رہ گیا یا مزدلفہ کے سوا دوسرے رستے سے واپس ہوا تو اسے مغرب کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر مزدلفہ کے آنے والے نے مغرب کی نماز رستے میں پڑھی یا مزدلفہ پہنچ کر عشاء کا وقت آنے سے پہلے پڑھ لی تو اسے حکم یہ ہے کہ اعادہ کرے، مگر نہ کیا اور فجر طلوع ہو گئی تو وہ نماز اب صحیح ہو گئی۔ نمبر 3، اگر مزدلفہ میں مغرب سے پہلے عشاء پڑھی تو مغرب پڑھ کر عشاء کا اعادہ کرے، عشاء دوبارہ پڑھے، اور اگر طلوع فجر تک اعادہ نہ کیا، یعنی پہلے عشاء پڑھ لی تھی تو بعد میں مغرب پڑھی، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو گیا تو اعادہ نہ کیا، دوبارہ نہیں پڑھی عشاء، تو اب صحیح ہو گئی، خواہ وہ شخص صاحب ترتیب ہو یا نہ ہو۔ صاحب ترتیب کی وضاحت پیچھے نماز کے باب میں گزر چکی ہے،
آپ وہاں سے سماعت کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اگر راستے میں اتنی دیر ہو گئی کہ طلوع فجر کا اندیشہ ہے تو اب راستے ہی میں دونوں نمازیں پڑھ لے، مزدلفہ پہنچنے کا انتظار نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 5، عرفات میں ظہر و عصر کے لیے ایک اذان اور 2 اقامتیں ہیں، ایک اذان پڑھی جائے گی اور 2 اقامتیں ہیں، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے لیے ایک اذان اور 1 اقامت۔ مسئلہ نمبر 6، دونوں نمازوں کے درمیان میں سنن و نوافل نہ پڑھے، مغرب کی سنتیں بھی بعد عشاء پڑھے۔ اگر درمیان میں سنتیں پڑھی یا کوئی اور کام کیا تو 1 اقامت اور کہی جائے، یعنی عشاء کے لیے۔ مسئلہ نمبر 7، طلوع فجر کے بعد مزدلفہ میں آیا تو سنت ترک ہوئی، طلوع فجر کے بعد اگر مزدلفہ میں آیا تو سنت ترک ہوئی، مگر دم وغیرہ اس پر واجب نہیں۔ نمبر 7، نمازوں کے بعد باقی رات ذکر و لبیک و درود و دعا و گریہ زاری میں گزارو، کہ یہ بہت افضل جگہ اور بہت افضل رات ہے۔ بعض علماء نے اس رات کو شب قدر سے بھی افضل کہا۔ زندگی ہے تو سونے کو اور بہت راتیں ملیں گی، اور یہاں یہ رات خدا جانے دوبارہ کسے ملے، اور نہ ہو سکے تو با طہارت سو رہو، ان طہارت کر کے سو، کہ فضول باتوں سے سونا بہتر، اور اتنے پہلے اٹھ بیٹھو کہ صبح چمکنے سے پہلے ضروریات و طہارت سے فارغ ہو لو۔ آج نماز صبح بہت اندھیرے سے پڑھی جائے گی، آج کی نماز فجر جو ہے صبح بہت اندھیرے سے پڑھی جائے گی۔ کوشش کرو کہ جماعت امام بلکہ پہلی تکبیر فوت نہ ہو، کہ عشاء و صبح جماعت سے پڑھنے والا بھی پوری شب بیداری کا ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کسی بندے نے عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی، سو گیا، پھر اٹھ کر صبح کی نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے، تو گویا کہ اس بندے نے پوری رات عبادت کی، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 8، اب دربار اعظم کی دوسری حاضری کا وقت آیا۔ ہاں، کرم کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ کل عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ جی، مزدلفہ کا وقوف۔ مشعر الحرام میں یعنی خاص پہاڑی پر، اور نہ ملے تو اس کے دامن میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی محصر، اس میں وقوف جائز نہیں۔ وادی محصر کے سوا جہاں گنجائش پاؤ وقوف کرو، وادی محصر کے سوا یعنی وادی محصر میں رکنا، وہاں پر ٹھہرنا یہ جائز نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کہیں گنجائش پاؤ تو وہاں پر وقوف کرو، اور تمام باتیں کہ وقوف عرفات میں مذکور ہوئیں، آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھو، یعنی لبیک کی کثرت کرو اور ذکر و درود و دعا میں مشغول رہو۔ یہاں کے لیے کچھ دعائیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطائی وعمدی وکل ذالک عندی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر والعجز والکسل واعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل والدلع الدین وغلبۃ الرجال واسألک ان تقضی عنی المغرم وان تعفو عنی مظالم العباد وان ترضی عنی الخصوم والغرماء واصحاب الحقوق، اللہم اعط نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها،
اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن غلبة العدو ومن بوار اللائم ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الغر المحجلين الوفد المتقبلين اللهم إني أسألك في هذا الجمع أن تجمع لي جوامع الخير كله وأن تصلح لي شاني كله وأن تصرف عني السوء كله فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع اللهم اجعلني أخشاك كأنني أراك أبدا حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك وخر لي من قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثاري وأقر بذلك عيني۔ مسئلہ نمبر 8، مزدلفہ کا وقوف طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہے۔ اس درمیان میں وقوف نہ کیا تو فوت ہو گیا، اور اگر اس وقت میں یہاں سے ہو کر گزر گیا تو وقوف ہو گیا، اور وقوف عرفات میں جو باتیں تھیں وہ یہاں بھی وہی ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، طلوع فجر سے پہلے جو یہاں سے چلا گیا اس پر دم واجب ہے، مگر جب بیمار ہو یا عورت یا کمزور کے ازدحام میں ضرر کا اندیشہ ہے، بھیڑ میں ضرر کا اندیشہ اس وقت اس وجہ سے پہلے چلا گیا تو اس پر کچھ نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، نماز سے قبل مگر طلوع فجر کے بعد یہاں سے چلا گیا یا طلوع آفتاب کے بعد گیا تو برا کیا، مگر اس پر دم وغیرہ واجب نہیں۔ منع کے اعمال اور حج کے کچھ بقیہ افعال۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر جب حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ عز و جل کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے، اور اللہ عز و جل جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ عز و جل کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ عز و جل سے ڈرو اور جان لو کہ تم کو اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ حدیث نمبر 1،
صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ بطن محصر میں پہنچے اور یہاں جانور کو تیز کر دیا، پھر وہاں سے بیچ رستہ سے چلے جو جمرہ کبریٰ کو گیا ہے، وہ رستہ جو جمرہ کبریٰ کو گیا۔ جب اس جمرہ کے پاس پہنچے تو اس پر 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری پر تکبیر کہتے اور بطن وادی سے رمی کی طرف ہر کنکری پر تکبیر کہتے اور بطن وادی سے رمی کی پھر منحر میں آ کر 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے نحر فرمائے۔ منحر میں آ کر، جہاں پر جانور کو ذبح کیا گیا، آ کر 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے نحر فرمائے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، بقیہ کو انہوں نے نحر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی میں انہیں شریک کر لیا۔ پھر حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا ہانڈی میں ڈال کر پکایا جائے۔ دونوں صاحبوں نے اس گوشت میں سے کھایا اور شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف میں انہی سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے سکون کے ساتھ روانہ ہوئے اور لوگوں کو حکم فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ چلیں، اور وادی محصر میں سواری کو تیز کر دیا، اور لوگوں سے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں سے رمی کریں، اور یہ فرمایا کہ شاید اس سال کے بعد اب میں تمہیں نہ دیکھوں گا۔ حدیث نمبر 3، صحیحین میں انہی سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ میں چاشت کے وقت رمی کی، اور اس کے بعد کے دنوں میں آفتاب ڈھلنے کے بعد کی۔ حدیث نمبر 4، صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے تو کعبہ معظمہ کو بائیں جانب کیا اور مینا کو داہنی طرف، اور 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری پر تکبیر کہی، پھر فرمایا کہ اسی طرح انہوں نے رمی کی جن پر سورۃ بقرہ نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 5، امام مالک نافع سے راوی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پہلے جمروں کے پاس دیر تک ٹھہرتے، تکبیر و تسبیح و حمد و دعا کرتے، اور جمرہ عقبہ کے پاس نہ ٹھہرتے۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 6، طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ رمی جمار میں کیا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اس وقت پائے گا کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی۔ حدیث نمبر 7، ابن خزیمہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مناسک میں آئے، جمرہ عقبہ کے پاس شیطان سامنے آیا، اسے 7 کنکریاں ماریں یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا، پھر جمرہ ثانیہ کے پاس آیا، پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا، پھر تیسرے جمرہ کے پاس آیا تو اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تم شیطان کو رجم کرتے اور ملت ابراہیم کا اتباع کرتے ہو۔ حدیث نمبر 8، بزار نے انہیں سے راوی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمروں کی رمی کرنا تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حدیث نمبر 8، طبرانی و حاکم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جمروں پر جو کنکریاں ہر سال ماری جاتی ہیں ہمارا گمان ہے کہ کم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو قبول ہوتی ہے اٹھا لی جاتی ہے،
ایسا نہ ہوتا تو پہاڑوں کی مثل تم دیکھتے۔ حدیث نمبر 10 تا 12 صحیح مسلم میں ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی اور کتروانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی کے مثل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حدیث نمبر 13 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بال منڈانے میں ہر بال کے بدل 1 نیکی ہے اور 1 گناہ مٹایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 14 عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سر منڈانے میں جو بال زمین پر گرے گا وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے امام کے ساتھ مینا کو چلو اور یہاں سے 7 چھوٹی چھوٹی کنکریاں کھجور کی گٹلی برابر کی پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو لو۔ کسی پتھر کو توڑ کر کنکریاں نہ بناؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں دن جمروں پر مارنے کے لیے یہیں سے کنکریاں لے لو یا سب کسی اور جگہ سے لے لو، مگر نہ نجس جگہ کی ہوں، نہ مسجد کی، نہ جمرہ کے پاس کی۔ نمبر 2 راستے میں پھر بدستور ذکر کرو، دعا درود و سلام کثرت کے ساتھ لبیک میں مشغول رہو اور یہ دعا پڑھو: اللہم الیک افدت ومن عذابک اشفقت والیک رجعت ومنک رہبت فاقبل نسکی وعظم اجری وارحم تضرعی واقبل توبتی واستجب دعائی۔ نمبر 3 جب وادی محصر پہنچو 545 ہاتھ بہت جلد تیزی کے ساتھ چل کر نکل جاؤ، مگر نہ وہ تیزی جس سے کسی کو ایذا یعنی تکلیف ہو، اور اس عرصہ میں یہ دعا پڑھتے جاؤ: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ نمبر 4 جب مینا نظر آئے وہی دعا پڑھو جو مکہ سے آتے ہوئے مینا کو دیکھ کر پڑی تھی۔ جمرۃ العقبہ کی رمی۔ جب مینا پہنچو سب کاموں سے پہلے جمرۃ العقبہ کو جاؤ۔ جمرۃ العقبہ کو جاؤ جو ادھر سے پچھلا جمرہ ہے اور مکہ معظمہ سے پہلا۔ نالے کے وسط میں سواری پر جمرہ سے کم از کم 5 ہاتھ ہٹے ہوئے یوں کھڑے ہو کر مینا داہنے ہاتھ اور کعبہ معظمہ بائیں ہاتھ کو اور جمرہ کی طرف منہ ہو، 7 کنکریاں جدا جدا چٹکی میں لے کر سیدھا ہاتھ خوب اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو، ہر ایک پر بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا کہہ کر مارو۔ بہتر یہ ہے کہ کنکریاں جمرہ تک پہنچیں، ورنہ 3 ہاتھ کے فاصلے تک گریں۔ اس سے زیادہ فاصلے پر گری تو وہ کنکری شمار میں نہ آئے گی۔ پہلی کنکری سے لبیک موقوف کر دو، اللہ اکبر کے بدلے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہا، جب بھی حرج نہیں۔ نمبر 6 جب 7 پوری ہو جائیں وہاں نہ ٹھہرو، فوراً ذکر و دعا کرتے پلٹ آؤ۔ رمی کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1 7 سے کم جائز نہیں، اگر صرف 3 ماری یا بالکل نہیں تو دم لازم ہوگا، اور اگر 4 ماری تو باقی ہر کنکری کے بدلے صدقہ دے۔ نمبر 2 کنکری مارنے میں پے در پہ ہونا شرط نہیں، مگر وقفہ خلاف سنت ہے۔ پے در پہ یعنی ایک کے بعد فوراً دوسری، ایک کے بعد فوراً دوسری، یہ شرط نہیں ہے۔
مگر وقفہ کرنا درمیان میں خلاف سنت ہے۔ نمبر 3، سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکیں تو یہ ساتوں ایک کے قائم مقام ہوئیں۔ مسئلہ نمبر 4، کنکریاں زمین کی جن سے ہوں اور ایسی چیز کی جس سے تیمم جائز ہے، کنکر، پتھر، مٹی، یہاں تک کہ اگر خاک پھینکی جب بھی رمی ہو گئی مگر ایک کنکری پھینکنے کے قائم مقام ہوئی۔ موتی، عنبر، مشک وغیرہ سے رمی جائز نہیں، یوں ہی جواہر اور سونے چاندی سے بھی رمی نہیں ہو سکتی کہ یہ تو نچھاور ہوئی، مارنا نہ ہوا۔ مینگنی سے بھی رمی جائز نہیں، مینگنی۔ نمبر 5، جمرہ کے پاس سے کنکریاں اٹھانا مکروہ ہے کہ وہاں وہی کنکریاں رہتی ہیں جو مقبول نہیں ہوتی اور مردود ہو جاتی ہیں، اور جو مقبول ہو جاتی ہیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر معلوم ہو کہ کنکریاں نجس ہیں تو ان سے رمی کرنا مکروہ ہے، اور معلوم نہ ہو تو نہیں مگر دھو لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اس رمی کا وقت آج کی فجر سے 11ویں کی فجر تک ہے، مگر مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہو، اور زوال سے غروب تک مباح، اور غروب سے فجر تک مکروہ۔ یوں ہی 10ویں کی فجر سے طلوع آفتاب تک مکروہ، اور اگر کسی عذر کے سبب ہو، مثلا چرواہوں نے رات میں رمی کی، تو کراہیت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔